سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی، جو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ فی سبیل اللہ سے مراد بعض اہل علم نے جہاد لیا ہے، اور بعض نے اس سے مراد حج لیا ہے، اور بعض نے اس سے مراد ہر قسم کی نیکی لی ہے، اور یہی بات درست ہے۔ ہر قسم کی نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، لیکن اس کی دو شرطیں ہیں، ایک وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا وہ وہاں پر کی جائے جہاں پر اللہ نے کہا ہے، یعنی خلاف شرع کسی جگہ پر وہ پیسے نہ لگائے، بلکہ وہ جہاں اسلام نے اس کو کہا ہے وہ اس جگہ پر لگائے اور اللہ کی رضا کے لیے لگائے۔ چاہے وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، مثلا کبھی کبھار بندہ اپنے بیوی بچوں پر معمول سے ہٹ کے خرچ کرتا ہے، بلکہ اپنے گھر پر جو بھی وہ خرچ کرتا ہے اس پر بھی اجر ہے، وہ کسی کو کچھ بھی دیتا ہے اس پر بھی اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل حبہ، مانند ایک دانے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دے کے سمجھایا، اس کے خرچ کرنے کی مثال ایک دانے کی ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانہ۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ اس کے اجر کو 700 گنا زیادہ کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے نا، یہ مثال بڑی بلیغ ہے، کیونکہ انسان جب کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، تو اس کے علم الیقین جو ہوتا ہے وہ عین الیقین میں بدل جاتا ہے۔ کسان اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے کہ اس نے ایک بیج بویا اور ایک بیج سے کتنی بالیاں ہوگی۔ جب وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کیونکہ مثال نفسوں کے اندر زیادہ واقع ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ہم نے کسی ایک بالی کے اندر 100 دانہ نہیں دیکھا، کم ہوتا ہے، 100 نہیں ہوتا، اللہ نے فرمایا کہ 100 دانہ، تو اس کا جواب یہ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں محال، یعنی کہ وہ چیزیں ناممکن ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ممکن ہوتی ہیں لیکن بہت کم۔ ایسی چیزیں جو ممکن ہوں اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین برکت والی جگہوں پر ایک دانے سے ایک بالی کے اندر 100 دانہ بھی اگائے، یہ کچھ بعید نہیں، اس لیے اس کی مثال بیان کر دی۔ اور یہ بات میں نے وضاحت اس لیے کی کہ اگر کبھی آپ کسی بالی کو دیکھیں اس میں 100 دانہ نہ ہو، آپ کہیں گے اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ اس میں 100 دانہ ہے، تو ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ممکن ہے کہ ایک بالی میں اللہ تعالیٰ 100 دانے کو اگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایک بالی میں اگر 100 دانہ ہو اور 7 بالیاں ایک دانے سے اگیں تو 700 گنا، 700 گنا تک اس کے لیے ایک دانے سے بڑھ گیا۔ یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے کہ مومن کا ایک عمل، ایک اس کی نیکی، اللہ تعالیٰ اس کو حدیث میں آتا ہے 10، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کم از کم اس کا درجہ 10 کا ہے۔ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کم از کم 10 درجے بڑھاتا ہے، اور 10 سے پھر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک لے کر جاتا ہے۔ یہ 10 سے اوپر جو جاتا ہے نا، یہ اخلاص، عمل کی خوبصورتی، محبت، اہتمام، یہ چیزیں جتنی ملحوظ خاطر رکھی جائیں گی ان چیزوں کے نمبر لگتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ اہتمام سے پڑھتا ہے کہ میں نے جماعت سے پڑھنی ہے، چاہے مجھے دور جانا پڑے، ٹھیک ہے۔ مثلا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں نماز کتنے بجے، دوسرے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر اہتمام رکھتا ہے کہ بھئی میں جماعت سے پڑھوں، چلو ادھر چھوٹ گئی تو ادھر،
اب اس اہتمام پر اللہ کے ہاں اجر ہے، لیکن ایک بندہ کہتا بس یار ادھر چھوٹ گئی، چلو میں گھر پہ پڑھ لیتا ہوں، چلو میں بعد میں پڑھ لوں گا، اس کے نمبر کٹتے ہیں۔ یہ اہتمام بھی اجر رکھتا ہے۔ آپ پورے ٹائم سے کوشش کرتے ہیں کہ میں جماعت سے پڑھوں، اس اہتمام پر بھی آپ کے لیے اجر ہے۔ اور اسی طرح ایک آپ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، غفلت کے ساتھ کوئی پتہ نہیں، اور ایک آپ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے دل و دماغ کو حاضر کرتے ہیں کہ بھئی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، پوری کوشش کرتے ہیں۔ پھر دل میں وسوسے بھی آتے ہیں لیکن آپ اسے ٹالتے رہتے ہیں پوری نماز کے اندر، اس پر بھی آپ کو اجر ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ جتنا محبت سے وضو کریں گے اور جتنا ٹھہر ٹھہر کے نیکی کریں گے، اس پر بھی آپ کے لیے اجر ہے۔ جتنی آپ میں تواضع انکساری ہوگی، اس پر بھی اجر ہے۔ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے نمبر بڑھاتی ہیں۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے 700 گنوں کا ذکر کیا نا، ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک کھجور کے دانے کو پہاڑ کے برابر کرتا ہے، اور اب آپ ایک پہاڑ اور ایک کھجور کے دانے کو ذرا ضرب دے کر دیکھیں کتنے لاکھ گنا اوپر جاتا ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ کبھی تجربہ کریں، آپ کھجور کا 10 لاکھ دانہ اکٹھا کریں، پہاڑ نہیں بنے گا۔ آپ اس کا 1 کروڑ دانہ اکٹھا کریں کھجور کا، اب یقین مانیں، میرا گمان ہے کہ یہ پہاڑ نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنے کروڑوں گنا بڑھا دیتا ہے۔ کس طرح؟ صرف ایک اخلاص۔ وہ رب ایسا ہے کہ اس کو صرف یہ صدقہ کرتے وقت وہ یہاں دیکھتا ہے کہ یہاں کیا ہے، پھر اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے 1 کھجور دی ہے، اور اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے 1 ارب روپیہ دیا ہے، اس نے صرف یہاں سے دیکھنا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے مال، غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار، آج کے کروڑوں بنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کر جھولی میں ڈال دیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے 4000 درہم چاندی کے، کہا 8000 تھے، آدھے بچوں کے لیے اپنے کام کے لیے، آدھے اللہ کو دے دیے۔ آپ نے دعائیں دی، فرمایا جو دیا اللہ اس میں بھی برکت کرے، جو گھر پہ اللہ اس میں بھی برکت کرے۔ عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان نے جو دیا، آپ یوں ہاتھ اس میں ڈالتے اور یوں پھینکتے، اور ساتھ فرما رہے تھے کہ اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور فرمایا کہ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، عفان کا بیٹا اگر آج کے بعد کوئی عمل نہیں بھی کرتا تو اس کو نقصان نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے راضی ہوئے، یہ کیا تھا؟ یہ دل سے دیا ہوا مال تھا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں، آپ نے فرمایا اللہ تجھے قیامت کے دن 700 گنا زیادہ دے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے انسان جو بھی عمل کرتا ہے، نماز ہے یا کوئی بھی اور صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جتنا اللہ پھر چاہے وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ اس سے بھی بڑھاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے قلت کی حد بیان کی ہے، کثرت کی حد نہیں بیان کی۔ کتنا بڑھاتا ہے اس نے نہیں بتایا میں کتنا بڑھاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے عظیم آدمی، سخی آدمی جب دیتا ہے تو وہ پھر اپنے مطابق دیتا ہے، بخیل آدمی جب دیتا ہے تو اپنے مطابق دیتا ہے، کیونکہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو وہ چاہتا پھر وہ حساب کتاب کے بغیر ہی پھینکتا ہے، لے پکڑ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے روزے کے، جو روزہ ہے نا اس کا اجر اللہ تعالیٰ لکھنے بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا، تم نے بس اتنا، یہ وضاحت میری ہے کہ تم صرف اتنا لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا، تم نے اجر نہیں لکھنا اس کا، صرف اتنا لکھ دو اس نے روزہ رکھا، پھر اس کا اجر میں خود دوں گا کہ میں نے کتنا دینا، تمہارے قلم نہیں لکھیں گے اس کے اجر کو۔ یہ کتنی عظمت ہے۔
تو روزے کا اجر کتنا کو ہوگا اللہ کے ہاں، اور وہ روزہ جو خاص طور پر رکھا اللہ کی رضا کے لیے جائے اور اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہم اگر روزانہ کا 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں دیں، 10 روپے اللہ کے راستے میں دیں، آج کے دور میں تو 100 روپے بھی کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ، اور دیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھائے گا۔ ہمیں صدقے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ ہمارے گھر والے ہم سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم اس پر تنگ پڑتے ہیں۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی اچھا کھلا دیا کریں۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ اسراف کی حد تک جائے، لیکن ان کی خوشی کی جو جائز مطالبے، کھانے پینے کی جائز چیزیں آپ ان کو لے کر دیں، اچھی چیز بھی لے کر دیں، تاکہ اس نیت سے لے کر دیں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کھلائیں گے آپ اپنے بیوی بچوں کو، خوش وہ ہوں گے، اجر آپ اللہ سے لے دیں۔ اور ایک ہے بندہ ویسے ہی شکستہ دل ہو کے کہے یار اگر نہ کھلایا نا تو بس اس کا منہ بن جانا، پھر کئی دن بات نہیں کرنی انہوں نے، یہ وہ 100 باتیں سوچ کے بندہ مجبوری سے بھی تو کھلاتا ہے نا۔ لیکن اگر اس آیت مبارک کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، مہمان پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھائے گا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں زیادہ دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے۔ یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ پھر اس موقع پر بہت ساری احادیث ہیں جو اجر کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے، اچھا پھر یہاں پر لفظ بولا جس کے لیے چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں ایسے کرتا، کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بس یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مخصوص لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان میں کر دے کہ جن کے لیے اللہ ہر عمل کو بڑھائے جا رہا ہے، وہ ایک عمل کر کے جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں لاکھوں کی تعداد میں لکھا جا رہا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور آگے فرما دیا اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، یعنی یہ تنگیاں، یہ پریشانیاں اس کو ہوتی ہیں جس کے ہاں وسعت نہ ہو، اللہ کے پاس بڑی وسعت ہے، اور علیم، اور وہ جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ دیکھیں بعض دفعہ کسی بندے کے پاس وسعت ہوتی ہے، اس کو علم نہیں ہوتا کہ کہاں پہ لگانا ہے، وہ غلط خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کسی بندے کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے پاس وسعت نہیں ہوتی۔ یہ دو چیزیں جس کے پاس جمع ہو جائیں اس کی تو کیا بات۔ رب العالمین، تو یہ دو صفات رب نے پیدا کی ہیں۔ وسعت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ علم کو کس نے پیدا کیا؟ رب تو ان کا خالق ہے، اور رب کی جو صفات ہوتی ہیں وہ رب کی صفات ہے، ہم اس کے لیے مخلوق کا لفظ نہیں بول سکتے۔ تو بہرحال یہ رب العالمین کی عظیم صفات، اس کا بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ اللہ اتنا اجر کیسے دے گا، اللہ وسعت والا ہے، اور پھر شاید کسی کے ذہن میں یہ بھی نہ آئے کہ میں نے عمل کیا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلے۔ نہیں، علیم، وہ علم والا ہے، اس کو پتہ کس نے کیا کیا، اور اس کو یہ بھی پتہ کس نے کیسے کیا اور کس کو کیسے دینا ہے، یہ سب اس کو پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔